أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. اور مت کہو اپنی زبان کے جھوٹ بتانے سے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. گھڑ لیتے ہو اللہ پر جھوٹ. بے شک وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پاتے. دنیا کا مال و متاع قلیل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا وہ جو بیان کیا ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برا عمل کیا نادانی سے پھر توبہ کی، ان لوگوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو سنوار لیا، درست کر لیا. بے شک آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا مہربان ہے. قرآن مقدس نے پچھلی آیت کریمہ میں 4 محرمات کا ذکر کیا تھا. مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اس کے نام کی نظر نیاز اور چڑھاوا وہ بھی حرام. یا نیت بدلے گا تو پھر حلال ہوگا، اگر نیت اس کی بدستور وہی رہے گی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. قرآن مقدس نے اس آیت کریمہ کو سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں اور سورۃ النحل 4 مقام پر سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف انداز، مختلف اسلوب کے اندر کمی بیشی کے ساتھ ہی اس کو ذکر فرمایا. لیکن حالت اضطرار ایسی ہے
کہ اگر حالت اضطرار آ جائے، مجبوری کی حالت، حلال چیز کھانے کو نہیں ملتی، حرام ہی حرام ہے، تو پھر حالت اضطرار میں اگر حرام چیز کو حرام سمجھتے ہوئے کھا لے گا ضرورت کے مطابق، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، جس سے جان بچے، تلذذ حاصل نہ کرے، تلذذ کے لیے نہیں بلکہ میں جان بچانے کے لیے۔ لیکن اس دوران بھی اس حرام کو حرام ہی سمجھے۔ اللہ کریم غفور رحیم ہے، حرام کھاتے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ قرآن پاک نے نزول قرآن کے وقت لوگوں سے یہ بات کہی کہ تم اپنی زبان سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وہ لوگ اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حلال جانتے تھے، کچھ کو حرام جانتے تھے۔ بعض چیزوں کو عورتوں کے لیے یہ حرام ہے، بعض چیزوں کو مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ تو صائبہ، بحیرہ، مختلف ان کے طور و طریق تھے اور مختلف ان کے انداز تھے۔ قرآن پاک نے اجمالی رنگ کے اندر یہاں ذکر فرما دیا کہ حلال و حرام کا اختیار تمہارے پاس نہیں۔ جو حلال ہے وہ اللہ کی حلال شدہ چیز حلال ہی ہے، جو حرام ہے تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا، وہ حرام ہے۔ کسی حلال چیز کو حرام قرار نہ دو، کسی حرام کو حلال قرار نہ دو۔ الحلال بین الحرام بین، حلال بھی واضح ہے تو حرام بھی واضح۔ اس لیے اللہ کریم نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ اپنے طور و طریق پر تم جس کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو۔ خدا نے تمہیں اختیار نہیں دیا، صرف اور صرف اللہ ہی محلل محرم۔ اللہ جس چیز کو حلال کرے گا وہ حلال ہوگا، جس کو حرام کرے گا وہ حرام۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، لما تحرم، آپ نے اس کو کیوں حرام ٹھہرایا؟ تو ازواج مطہرات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا پانی، یعنی ٹھنڈا پانی ہو، شہد ملا دیا جائے، تو حضرت سیدہ نے اپنے گھر شہد رکھا ہوا تھا، تو آپ تشریف لاتے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور حضور پاک کا وقت میرے پاس گزر جائے گا۔ بیوی کا حق ہے کہ اپنے خامند کو اپنے پاس روک کے بٹھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ازواج مطہرات کے لیے دوہری حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، خامند اور شوہر بھی ہیں۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ایک راستہ نکالا ہوا تھا، دیر لگ جاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو ان کے حجرے تھے، گھر تھے، درمیان سے سوراخ تھا، آپس میں سوراخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ حضور پاک جب زینب کے گھر جاتے ہیں بڑی دیر لگاتے ہیں، کئی دنوں سے نوٹ کرتی چلی آ رہی تھی۔ دیکھو وہ سوکن والی بات، ایک ہے اس دور کی سونکنے، ظاہر ہے کہ اس دور کی، جیسا یہ دور، جیسا یہ زمانہ، جیسے ہم، جیسے عورتیں، ان کے تو معاملات اور ہے نا۔ آپ اس انداز پر نہ سوچیں موجودہ دور کے اعتبار سے، لیکن سوکن سوکن ہی ہے۔ دیکھو نبی کا گھر بھی اللہ ہے، نبی کا، رسول کا، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اس رقابت سے، سوکن والی اس عداوت سے آپ کا گھر بھی محفوظ ہے۔ تو موجودہ دور کا کیا حال ہوگا؟ اللہ بچائے۔ ایک ہی بیوی ہے، اسی پہ اکتفا کرو۔ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے، وسائل ہے، اسباب ہے، تو وسائل و اسباب والے کو قوت ہے، طاقت ہے، تو الگ الگ برابری، تو دو بیویاں ہوں تو برابری کا معاملہ، ایک جیسے مکان، ایک جیسا خرچہ، کسی طرف ایک ہے طبی میلان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تحائف ہدایہ آتے تھے تو ترازو پڑا ہوا تھا، برابر تقسیم کر کے سب حجرات مقدسہ میں جا رہے ہیں۔ حضور کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا، سب صحابہ بھی سمجھتے تھے۔ جب عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن طائف زیادہ آتے تھے، اللہ، لیکن آپ کا ترازو ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہاں دوسری بیوی کرنی ہے، تیسری کرنی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن انصاف، اب انصاف کون کرے گا؟ مشکل دنیاوی طور پر انصاف کرنا، ایک ہے دلی، ذہنی، باطنی طور پر وہ محبت کا معاملہ، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دل، دماغ، محبت، الفت، پہلی بیوی ہے، دوسری بیوی ہے، ان کے اخلاق ہیں، ان کا برتاؤ ہے، ان کی زبان ہے، ان کے معاملات ہیں، وہ کیسے اپنے خامن سے برتاؤ کرتی ہیں، تو برتاؤ کی بات بھی ہوتی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہیں، برداشت ہی نہیں کرتی، کوئی بڑی تحمل، بردبار، تو خامن شوہر اس بیویوں کے اخلاق دیکھ کر ان سے تعلق رکھے گا۔ اس لیے موجودہ سوکن ان کے معاملات کچھ اور ہے، لیکن اللہ کے نبی کے گھر قرآن اتر رہا ہے، ازواج مطہرات ہے، حجرات ساتھ ساتھ ہے۔ بھائی دیر لگتی ہے، برابر وقت ہونا چاہیے، حضور کیوں دیر لگاتی ہے؟ آپس میں مشورہ کر لیا کہ حضور میرے گھر میں آئیں گے یا آپ کے گھر میں، حفصہ کے گھر میں یا سیدہ عائشہ کے گھر میں، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے کراہت آتی ہے۔ حضور کو کراہت ناپسند تھی، چونکہ فرشتہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، ہر وقت کثرت سے مسواک، ہر وقت مسواک، سرانے کے ساتھ مسواک پڑی ہے، لیٹتے ہیں تب مسواک، اٹھتے ہی فوراً مسواک، کثرت سے مسواک کا عمل حدیث پاک میں، سیرت کی کتابوں میں گئے حضور پاک کا موجود ہے، برابر مسواک۔ دیکھو دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی مسواک دیکھی تو حضور نے توجہ فرمائی، عائشہ سمجھ گئی کہ مسواک چاہتے ہیں، مسواک لی، آپ کمزور ہو گئے تھے، تازہ مسواک تھی، چبانا مشکل ہے،
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبائی، مسواک چبا کر پھر وہ آپ کو دی. اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اللہ نے مجھے کتنا مرتبہ عظیم المرتبت بنایا کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے میں نے مسواک چبا کر آپ کو دی، آپ نے وہ مسواک کی، میرا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں شامل ہو گئے. اللہ دیکھو اپنی عظمت بیان فرماتی تھی، اپنی تعریف. تو حضور کو بدبو سے کراہت تھی، منہ کے اندر کھانے والا کوئی نہ کوئی ذرات رہ جائے کراہت تو پیدا ہوتی ہے. ویسے ماشاءاللہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے آپ کا پسینہ، اللہ وہ بھی اتنا خوشبودار، اتنا خوشبودار. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر تشریف لاتے تھے، سو رہی ہیں، پسینہ آ گیا تو پسینے کے قطرات شیشی میں جمع کر لیتی تھی اور پھر اس خوشبو کو استعمال کرتی تھیں. عورتیں مستورات پوچھتی تھیں صحابیات کہ یہ کیسی خوشبو لگائی ہوئی ہے. اللہ آپ کے پسینے میں خدا نے خوشبو رکھی تھی. لیکن انسان ہے کتنی مسواک کرے، کھانا پینا جو کہ منہ کے راستے سے ہوتا ہے، ذرات، تو ذرات کے رہنے سے کچھ نہ کچھ کراہت. تو کہنا ہے کہ آپ کراہت ہے. جب آپ تشریف لائے تو فرمایا یہ بات کہہ دی، آپس میں مشورہ تھا، مشاورت تھی. تو حضور پاک نے فرمایا میں نے کچھ اور تو استعمال نہیں کیا، زینب نے مجھے شہد پلایا تھا، ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو تو اس کی. تو آپ نے فرمایا تم نے آگے کسی کو بتانا نہیں، میں اب آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اللہ اب شہد حلال ہے. دیکھو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، جذبات کی بات نہیں. جو قرآن اور سنت عقیدت ہے اس عقیدے کو ہم نے قبول کرنا ہے. تو حضور پاک اللہ پیغمبر نبی امام الانبیاء وہ بھی محلل محرم نہیں، محلل محرم صرف ایک اللہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی طرف بھی حلال اور حرام کی نسبت کی ہے. مفسرین فقہا فرماتے ہیں وہ جو نسبت ہے مجازی ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، اللہ کے نبی نے آگے اس چیز کو حلال یا حرام کر دیا. اس لیے حلال و حرام کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے. فوراً ہی قرآن پاک اترا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے لبیب، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیوں اس کو حرام فرما رہے ہیں؟ اللہ اللہ جب نبی تو ہم کون ہیں؟ جی اس لیے اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان ماں باپ سے ناراض ہو کر قسم اٹھاتا ہے میں ماں باپ سے نہیں بولوں گا، تو علماء کہتے ہیں فوراً قسم توڑ، جا ماں سے بول، باپ سے بول. آج کل یہ بھی ہمارا معاشرہ ہے نا، ہماری آبادیوں میں، ہمارے گھروں میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بیٹا باپ سے نہیں بولتا، دونوں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کا منہ ایک طرف ہے، بیٹے کا ایک طرف منہ ہے. وہ کیسا بیٹا ہے؟ خدا سے نحوست لیتا ہے؟ نہیں، فوراً قسم توڑ. یہ قسم نہیں چلتی، توڑنی ہے. کفارہ دو، کفارہ تو دینا پڑے گا. اس لیے تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے،
اس لیے 3 دن سے زیادہ مقاطع نہیں ہو سکتا. اگر ناراضگی ہے تو صرف 3 دن گزرے، السلام علیکم، اپنے دوست سے ملے، اپنے احباب سے ملے. آپ تو کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگوں میں تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی. اب تک تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب کاروباری لوگوں میں بھی دشمنیاں شروع ہو گئی. کاروباری آدمیوں کا ذہن صرف کاروباری ہوتا ہے. بھائی ہم نے تو کاروبار کرنا ہے، رات بھی، دن بھی، صبح بھی، شام بھی، تنہا بھی جانا ہے. ہم لوگ تو کسی سے دشمنی کرنے والے ہیں ہی نہیں. کسی کو نہ گالی دینی ہے، نہ گالی کسی سے کھانی ہے. کوئی گالی دے دے بھائی معاف کر دو. اس لیے اندازہ فرمائے، میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی محلل ہے، اللہ ہی حرام کرنے والا ہے. تم اپنے طور پر کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہو نہ حرام کر سکتے ہو. مت یہ کہو ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. یہ تو خدا پہ بہت بڑا جھوٹ ہے. خدا پہ جھوٹ مت باندھو. اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہی رہے گی. جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، وہ کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے ذمہ جھوٹ مت لگاؤ. متاع قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع بڑا قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، کچھ نہیں. بے شک دنیا بہت بڑی لگتی ہے، لیکن آخرت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہمارے اندازوں سے زیادہ. اس لیے دنیا کا مال و متاع قلیل قلیل. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چڑیا سمندر میں چونچ پانی کی لے، اس چونچ کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ سمندر سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا پھر اس کو نسبت ہے سمندر سے. دنیا کو اتنی نسبت بھی آخرت سے نہیں. اللہ، اس لیے آخرت کو کمانا ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. آگے یہودیوں کا ذکر کیا. یہودی اپنے طور پر بہت سی چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا تھا، خود بخود حرام کرتے چلے جاتے تھے. اللہ پاک نے بھی پھر سورہ انعام کے اندر وہ فہرست جا چکی ہے، چربی بھی ان پر حرام کر دی. ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی تھی ان کے لیے حلال تھی، انتڑی کے ساتھ. اس کے علاوہ چربی جو ہے خداوند قدوس نے ان کے لیے حرام کی. فرمایا یہودیوں پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھی، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ خود بخود ہی ظلم کرتے تھے، خود بخود ہی انہوں نے زیادتیاں کی. اللہ پاک نے یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ تو بے پناہ محبت و شفقت کا معاملہ کیا. دیکھو وادی تیہ میں ہے، کہتے لباس ہمارا، اللہ نے فرمایا تمہارا لباس نہ پرانا ہوگا، نہ پھٹے گا، نہ میلا کچیلا ہوگا. لو اب ہم روزانہ بدلتے ہیں. شہر جو صبح گھر سے نکل کر بازار میں آتا ہے شام کو جاتا ہے کپڑے ختم. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کو دی کہ کوئی کپڑا میلا ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی تعفن بدبو ہی نہیں ہے. ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر بچے بڑے ہو رہے تھے کپڑا بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. ہاں جی، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کے سوٹ 4 5 6، اب وہ بیکار ہو گئے، اور کسی کو دے دو. گھروں میں سوٹ پڑے ہوئے. تو اندازہ لگائیے اللہ کریم نے ان پر کس قدر انعام و اکرام. تازہ بتازہ کھانا ملتا تھا. بھائی چھپانا نہیں، جیب میں نہ ڈالو، لیکن پھر بھی وہ چھپا لیتے تھے، جیب میں ڈالتے تھے. عجیب قوم تھی. اللہ کریم نے بڑا پیار سے لاڈ ان کے ساتھ کیا، لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ. پھر جو لوگ برا عمل کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد
اگر وہ توبہ کرے، رجوع کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، ان ربک من بعدھا لغفور، آپ کا رب بڑا مہربان ہے، غفور ہے، معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، تو غفور و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ۔ یا الہ العالمین، یہ روزہ دار نمازی کاروباری دوست، نماز کے بعد تھوڑی دیر تیرے گھر میں قرآن پاک کے سامنے طالب العلم، طالب قرآن، فہم قرآن کے لیے بیٹھ گئے، ان کا بیٹھنا قبول فرما اور فہم قرآن عطا فرما، قرآن کا علم نور عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔